السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 10 فروری سن 2021 اور بدھ کا دن ہے۔ دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بات کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ایک بڑی سازش تھی جس کے ذریعے ایک ایسی انارکی اسلام آباد میں پیدا ہونی تھی جس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بالکل لاسٹ ٹائم پر اس ساری صورتحال کو کنٹرول کیا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آج پلاننگ کیا تھی، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا سپریم کورٹ کا احوال بھی دوں گا، جہاں پہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے ایک کیس تھا اور ایک 5 ممبر بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت مضطرب تھے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ بڑے وہ اینگری ہیں۔ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کیا کچھ ہوا عدالت میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، آتے ہیں ہم اسلام آباد میں۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک انارکی کا ایک بڑا منصوبہ، گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے جو وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کے معاملے پر پچھلے چند دنوں سے گرما گرمی چل رہی تھی، احتجاج بھی چل رہا تھا۔ کل شیخ رشید صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے وزارت داخلہ میں، تو وہ بھی نہیں کر سکے تھے کیونکہ پوڈیم پر ورکرز جو تھے، امپلائیز جو تھے، وہ آ گئے تھے اور انہوں نے نہیں کرنے دی پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب کو۔ آج پھر وہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا بعد میں، جو گزشتہ رات جو مذاکرات ہوئے تھے حکومت کے درمیان اور ان فیڈرل امپلائیز کے درمیان، جس میں یہ طے پایا تھا کہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو ترقی، ان کی جو تنخواہیں تھیں 60% کی ڈیمانڈ تھی، لیکن 40% کی ڈیمانڈ تسلیم کر لی گئی تھی، اور اس کے بارے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشنز ہونا تھا، اور بھی 2-4 مطالبے تھے جو آپس میں افہام و تفہیم سے جن کو طے کر لیا گیا تھا۔ لیکن یکا یک الصبح وہ جو لیڈران تھے ان ملازمین کے، جو ان کے بہاف پر گفتگو کر رہے تھے حکومت سے، وہ گرفتار ہو گئے۔ وہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد صبح جو امپلائیز تھے ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ اور آ گئی۔ وہ ڈیمانڈ یہ آئی کہ جناب اب آپ گریڈ 1 سے 16 تک نہیں، آپ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے جو ملازمین ہیں، یعنی جس میں سیکریٹریز، آفیسرز بھی سب شامل ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی آپ اضافے کی بات کریں، ان کے الاؤنسز میں بھی آپ اضافے کی بات کریں، جس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹھن گئی۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا جس طریقے سے سیکریٹریٹ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی امپلائیز کی طرف سے بظاہر، جس میں وہ کوثار کمپلیکس کے پاس بھی ملازمین تھے، نیشنل پریس کلب میں سپر مارکیٹ کے پاس بھی ملازمین تھے، ڈی چوک میں بھی ملازمین تھے، پورا وہ جو پارلیمنٹ کے سامنے جو سینٹر ہے، جو چوک ہے، اس میں بھی ملازمین تھے، اور سیکریٹریٹ کے اندر گھس کر اس کو جام کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پولیس کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چند ایسے لوگ بھی تھے اس کراؤڈ میں جو ایوان صدر داخل ہونا چاہتے تھے، جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے، اور آج یہ پورا ایک منصوبہ تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک کھلبلی مچا دی جائے۔ اب جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے، یہ میں پھر کہتا ہوں، ان میں سے بہت بڑی اکثریت کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ صرف اپنی تنخواہوں کے مطالبے پر احتجاج کر رہے تھے، اور ان کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دی جائیں، اور اگر گریڈ 22 تک کی بڑھا دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے۔ آج سازش یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر داخل ہونا ہے، سازش یہ تھی کہ ایوان صدر کے اندر داخل ہونا ہے، سازش یہ تھی کہ اندر کیبنٹ کے جو بلاکس ہیں ان کے اندر بالکل مورچہ بند ہو کر تو جو آج جو فیڈرل کیپٹل ہے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ اب یہ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کے تانے بانے حکومت نے اس کی تحقیقات کی ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور وہ کراؤڈ کے اندر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں غصہ دلا کے، طیش دلا کے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن در حقیقت آج معاملہ یہی تھا کہ سیز کر لیا جائے تمام جو فیڈرل ادارے ہیں یہاں پر، وزیر اعظم ہاؤس کو، ایوان صدر کو، اور یہ بتایا جائے کہ وہاں پر
جو ورکرز ہیں امپلائیز نے قبضہ کر لیا اور یہ حکومت اس کی کوئی رٹ نہیں، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں، لیکن بالکل آخری لمحات پر یہ سارا گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کیا اور لوگوں کو وہاں پر نہیں آنے دیا گیا۔ وہ جو سازش تھی اب اس کے تانے بانے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، کیونکہ یہ جو الرٹ گورنمنٹ ہوئی، یہ گورنمنٹ الرٹ اس وقت ہوئی جب بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے۔ آصف زرداری کی اسٹیٹمنٹ آئی اور محترمہ مریم نواز کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اور بالکل یکا یک وہ جو لوگ اپنی تنخواہوں کے مطالبہ کر رہے تھے اضافے کا، اور جو ایک لوکل ایشو تھا وہ ایک نیشنل ایشو بن گیا، اور ایسا لگا کہ ساری پی ڈی ایم کی قیادت اس احتجاج کے پیچھے آ گئی ہے، اینڈ سم تھنگ از آن، لیکن اس کو روکا گیا۔ اور اب جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ امپلائیز کو انگیج کیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو آج سارے سین ہوئے یہ ریپیٹ نہ ہوں۔ تو آج بہرحال ایک جو بڑی سازش تھی جس میں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کو سیز کرنا شامل تھا، وہ اس سے بچت ہوگی۔ اور دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے۔ 3-4 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا واقعہ ہوا، وہاں پر چیف جسٹس صاحب کے کمرے میں وکیل داخل ہو گئے، اور مجھے کچھ ذمہ داران نے یہ بات بتائی ہے کہ مین ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے جناب اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ۔ بڑے قابل احترام ان کی شخصیت ہے، اور جو وکلاء کا جو کیمپین تھی، جو تحریک تھی، اس میں وہ فرنٹ لائن میں تھے، اور بڑی ان کی قربانیاں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے۔ لیکن بڑے ہی افسوس سے میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اطہر من اللہ جب اپنے چیمبر میں تھے تو وہاں پر وکلاء گھسے، اور وہاں پر جو دھکم پیل ہوئی وہ ایک بڑے شرمناک وہ مناظر تھے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی شہر میں گردش کر رہی ہے کہ پھر کوئی مطلب ان کی کوئی اس وقت مدد کو بھی نہیں آیا، اور ابھی تک آپ دیکھیں وفاقی حکومت کے کسی وزیر نے، کہاں ہے وزیر قانون، کہاں ہیں یہ سارے وزیر، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی۔ اور جو بار کا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، کسی نے اس کی مذمت نہیں کی۔ سب یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہونا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے آ کر جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر ہاتھ ڈالا، جنہوں نے ان کی توہین کی، ان کی عدالت کی، ان کے منصب کی، وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ کوئی ان کی مذمت نہیں کر رہا، اور کسی کو اس حوالے سے ذرا بھر ندامت نہیں ہے، ان کو کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں جس میں رٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ریاست کی، وہ ہو رہے ہیں، اور ایک ڈیلیبریٹلی ایک بڑے منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں، جس میں یہ تاثر جا سکے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک فیلڈ گورنمنٹ ہے۔ آج جو فنڈز کے حوالے سے 5 ممبر بینچ تھا، اس میں بڑی متانت سے، بڑی سنجیدگی سے اعجاز الاحسن صاحب نے اور جسٹس گلزار صاحب نے یہ بات کہی اٹارنی جنرل سے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاصے مضطرب تھے، اور لگ رہا تھا کہ وہ ہی از ریڈی ٹو ٹیک آن۔ بہرحال کمرہ عدالت میں میری جو فیلنگ ہے میں وہ شیئر کر رہا ہوں، اور میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے۔ بڑے انٹیگریٹی والے جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، بہت ساری چیزیں ان کے کریڈٹ میں، اور میں ذاتی طور پر جو انہوں نے تلور کے شکار پر جو اختلافی نوٹ لکھا تھا، وہ میں اس کے بعد ان کا بڑا معترف ہوں۔ لیکن آج وہ یہ جب ان کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم سیکریٹری کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ان کے جو ریمارکس تھے میرے خیال میں وہ ان نیسیسری ریمارکس تھے کہ وزیر اعظم نے اس کی تردید کیوں نہیں کی۔ 100 چیزیں چھپتی ہیں، اس کی تردید نہ آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے عدالتیں اگر اخبارات کے ایڈیٹوریل پر اور اخباری خبروں پر سو موٹو لے کے، اور پھر اس پر وہ وزیر اعظم کو یا اٹارنی جنرل کو اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں اور وزیر اعظم چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اوائڈ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال جج ہیں اور ان کے کنڈکٹ پر ہم بات نہیں کر سکتے، ان کے ڈیسیژن پر ضرور ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ اٹارنی جنرل لے کے آئیں گے اسٹیٹمنٹ، وزیر اعظم کی سائن، اور بالکل کیٹیگوریکل اس میں یہ ہوگا، جو کہ اچھی بات ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایم این ایز کو نہیں دیے جائیں گے ترقیاتی، جو قانون اور آئین میں کسی بھی ترقیاتی اسکیم کو پاس کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اس کے میرٹس ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، اس کو میٹ کرے گا
وہ ترقیاتی اسکیم تو اس پر کام ہوگا. بڑی خوش آئند بات ہے. یہ انیشیٹو بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بہت اچھا تھا, اور آج جسٹس گلزار صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت کیٹیگوریکلی گفتگو کی, اور ونس فار آل مجھے لگتا ہے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.